والسلام على من لا نبي بعده. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے. والصلاۃ والسلام، رحمت ہو اور سلام ہو علی سیدنا و مولانا محمد، ہمارے سردار اور ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ و اصحابہ، اور آپ کی آل پر بھی رحمت اور سلام ہو. وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھول گیا، صفحہ نمبر آپ کو نہیں بتایا. 638 صفحہ. آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے اور 31 شروع ہو رہی ہے. دائیں بائیں دیکھ کر ایک دوسرے سے تعاون کریں اور نکال دیں. موٹے سائز کے اور بڑے سائز کے قرآن پاک کا یہ نمبر بتایا ہے، اور موٹے سائز کے اور چھوٹے سائز کے جو قرآن پاک ہیں ان کا نمبر کوئی اور ہوگا. جی اچھا، وہ 822 ہے اور یہ 638 ہے. اور بھی دیکھ لیں، آگے بھی دیکھ لیں. ارشد صاحب سے آگے ملک صاحب کو دیکھیں، ان کا نمبر نکال دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله
النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادہ ترجمہ ہونے سے پہلے مسئلہ سن لیں. ہمارے تلاوت کے آخر میں سجدہ تلاوت آیا ہے اور اس بارے میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سجدہ تلاوت جب بھی آ جائے فوری طور پر نماز کی شرائط والے وہی شرائط سجدہ تلاوت کی: استنجا کا قائم ہونا، وضو کا موجود ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اپنے کپڑوں کا لباس کا، اور جگہ کا پاک ہونا، اور قبلہ کی طرف چہرہ کرنا. اس کے لیے خورشید وہ کہاں ہیں؟ چٹکیاں چلو آ جاتے ہیں. تو جزاک اللہ. عموماً دیکھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی لوگ اکثر کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں. تو یہ بھی خورشید نے بڑا اچھا انتظام کر دیا ہے ماشاء اللہ. یہاں رحمانی صاحب کو لگا دیتے ہیں. تو نیت باندھی نہیں جاتی، بلکہ نیت صرف کی جاتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدے میں جا کر وہی سجدے والی تسبیحات پڑھنی ہے. بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. اس کے لیے بھی وقت کی قید ہے. اس لیے سورج جب نکل رہا ہو تب غروب ہو رہا ہو، ایسے اوقات میں یہ سجدہ بھی منع کیا گیا ہے. اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. من تشبہ، جس نے مشابہت اختیار کر لی. مشابہت سمجھتے ہیں؟ تشبیہ، کوئی شکل، کسی شکل میں بھی جس نے مشابہت اختیار کی بقوم، کسی بھی قوم کی، فہو منہم، بس وہ اختیار کرنے والا مشابہت کو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو اس لیے چونکہ بعض قومیں ایسی ہیں دنیا میں جو سورج اور چاند کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اسلام نے منع کر دیا کہ تم نے تو سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، مگر مشابہت ان کے ساتھ ہو رہی ہے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں. طلوع کے وقت بھی وہ سجدہ کرتے ہیں، غروب کے وقت بھی کرتے ہیں سورج کو. فرمایا تم نے ان اوقات میں نہیں کرنا تاکہ غروب سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے عصر اور طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لی جائے. جب اس کا وقت شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب تک سورج باہر نہ آ جائے اچھی طرح صبح، یا سورج غروب نہ ہو جائے اچھی طرح، اس وقت تک تم نے کوئی سجدہ نہیں کرنا. لو جی ٹیپو صاحب آگے ہیں، وہ آپ کے دوست. لو میں نے اگے پتا سی کہ میں یہ گل جان کے کرنی ہے، سارا نے دیکھنے لگ پینا ہے قرآن پاک چھڑ کے، جبکہ میں بات میں بحثیت مدرس کے کی ہے. صحابہ کے کان بھی نہیں کھلتے سی، گردن بھی نہیں خارش کرتے تھے جب نبی علیہ السلام کی بات ہوتی تھی. بہرحال ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ میری کمزوریوں کو بھی دور فرمائے. تو مشابہت کسی کے ساتھ بھی اختیار نہیں کرنا، حتیٰ کہ ان دنوں میں بلیک سیاہ لباس یا اس کے ساتھ مشابہت ہو جس گہرے رنگ کی، جیسے یہ
جو گہرا سبز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، ویسے اس کو عام طور پر آج کل یہ پنجاباں مائیاں جڑی ہیں نا وہ بھی انگریزی بول دی ہیں، کہنی ہیں شیڈ کہنی ہیں۔ جاہل سے جاہل عورت بھی آ کر جب کو دم وغیرہ کرانے آتی تو وہ میرے ساتھ انگریزی سے کم پر بات نہیں کرتی۔ اور پھر آج میں نے یہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں نے کہا یہ تو ایسے لگتی ہیں بیویاں جیسے دیپال پور کے ڈگری کالج کی انگریزی کی پروفیسر لگی ہوئی ہیں، تو اس سے کم پر تو بات نہیں، پکوڑوں کا نام بھی ڈھونڈ لیا تو انہوں نے انگریزی میں۔ یہ تو ہمارے قومی پستی کی، ذہنی پستی کی یہ ہماری یہ اب کیفیت ہو چکی ہے۔ تو مشابہت رنگت میں نسواری رنگ ہے، گہرا نیلا رنگ جس کو برو کہتے ہیں، یہ گہرے رنگ ان دنوں میں نہیں پہنے تاکہ رات کو فرشتے دور سے یہ نہ لکھیں کہ یہ ان میں سے بات نہیں سمجھ آئی۔ اور پھر اور بہت ساری محرم کے متعلق جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اور لوگ خود کرتے ہیں خود ساختہ ثواب سمجھ کر، اس بارے میں آپ کے پاس علماء کی ٹیم موجود ہے، آپ کے شاہی مسجد میں علماء موجود ہیں، اور آپ کے ماڈل ٹاؤن شہر کے وسط میں مولانا شاہد صاحب موجود ہیں، مولانا شاہد محمود صاحب، بستی عبداللہ میں مولانا عبدالرشید صاحب موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ اچھی طرح مسئلے کو ذہن میں ان بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی بدعت ہو تو اس کو آؤٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مولانا مقصود احمد صاحب ہیں رتخنا روڈ پر، اور یہاں مولانا محمد ندیم صاحب گاروی ماشاءاللہ ان کو چھیڑا کرتا تھا کہ پتہ نہیں ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، شادی نہیں ہو رہی، لیکن الحمدللہ کامیاب ہو کر آئے، شادی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے۔ آئندہ درس قرآن کے موقع پر مجھے امید ہے یہ میٹھی پھلیوں کا انتظام کریں گے سب کے لیے، کیونکہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے نا جتنی جیب متحمل ہو۔ تو میٹھی، ہم تو بچپن میں میٹھی پھلیاں، ٹانگر اور پھر ریوڑیاں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں مکھانے، یہ چیزیں کھایا کرتے تھے پتہ سے۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی شادی کی پھلیاں کھلائیں گے، جب بچہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ پتہ سے کھلائیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل جمی کے لیے صحابہ کے ساتھ ایسی خوشکن گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح خیرات کرنی، خصوصاً ایک ہی تاریخ کو حلیم اور ایک ہی تاریخ کو کھیر اور ایک ہی تاریخ کو پانی، یہ بدعات ہیں، اس لیے کہ کربلا کے پیاسے تو پہلی محرم سے پیاسے تھے، 10 دن انتظار کروا کے پانی کا ثواب ہو جائے۔ میری بات نہیں سمجھ، یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے۔ جیسے آج کل لوگ کو فوت ہو جاتا ہے تو تیسرے دن کرتے ہیں، تو میں کہوں ہمیں قبر میں بھوکھا پیا ہوئے تو تسی تیسرے دن بننے ہیں، تسی پہلے دن ہی تسی کرو تاکہ کسی کے گھر پہنچاؤ اور اس کو اجر پہنچ جائے۔ کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ یہ ساری ڈفان بازیاں، فراڈ، یہ ساری پھڈے بازیاں، یہ پنجابی مولویوں کا دین ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ حضور کے گھرانے کا ہے، نہ اللہ کے رسول کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ جائے تو بابا، یہ نہ آئے تو پھر 10 دے دیں، پھر اور طریقے نہ بھی انشاءاللہ سمجھا۔ اللہ نے ہر انداز دیا، تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ عقلی طور پر تسلیم کرتے ہیں نا کہ 3 دن کے بعد ایک گلاس دودھ کا، ایک کولی سالن کی، 7 روٹیاں، جو کوئی درمیانے طبقے کا ہوا ہے تو پھر وہ 7 زردہ اور پلاؤ بھی، کھیر بھی۔ بہت امیر ہوا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شادی ہے یا ان کے کول ہے۔ کناتے بھی، خوبصورت تکیے بھی، قالین بھی اور شامیانے بھی، یہ سارا یہ ایک غلط کام شروع ہوا ہے۔ اور اس میں بھی جنازہ ایک جیسا ہوتا ہے نا سب کا، امیر غریب کا، کالے گورے کا ایک جیسا ہوتا ہے نا، اور کفن بھی
ایک جیسا ہوتا ہے، قبر بھی اندر سے ایک جیسی ہوتی ہے، حساب کتاب اپنا اپنا، لیکن تیجے پر آ کر کل پر آ کر پتہ چلتا ہے اے جی چودھری صاحب دی ماں دی ماسی دی دھی دی مامی دی نو دی ساڑی فوت ہوئی ہے، یہ اندے واسطے ساری اینیاں دیگاں چڑھیں۔ اور غریب آدمی کے ختم کے لیے وہ بیچارہ درویش سا کو پکڑ لیتے ہیں، پرانی میری ٹوپی ہوتی ہے اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، آگے مار رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی بڑے رئیس آدمی کا بڑا پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے پھر بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑے بڑے شاندار دھوتیاں باندھ کر آتے ہیں اور بڑے ٹور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ فیس بھی تگڑی ہوتی ہے۔ غریب آدمی اتنی فیس دے نہیں سکتا اتنے بڑے مولوی صاحبان کے لیے، اس لیے بھائیوں اللہ کے رسول امیر کے لیے بھی آئے، غریب کے لیے بھی آئے، کالے کے لیے بھی آئے، گورے کے لیے بھی آئے، ان پڑھ کے لیے بھی آئے، پڑھے لکھے کے لیے بھی آئے، عربی کے لیے بھی آئے، اجمی کے لیے بھی آئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے سیدھی سیدھی بات ہے، دین تو بڑا سیدھا آسان ہے۔ پھر ایک اور فراڈ بازی ہے، یہ رشتہ دار نمبر بنانے کے لیے پھر کاپیاں اور کاغذ جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس مسجد میں گئے، مولوی صاحب منزل چاہیے، دیکھو 950 قرآن، منزل چاہیے 300 قرآن، منزل چاہیے 219 قرآن، کمال، یہ کیسے پڑھ لی اتنے 100؟ اور جی 3 باری کول پڑھو گے فارغ۔ بھائی یہ فراڈ بازی کی بجائے خود 3 دفعہ کل پڑھ کر تم اشارے ثواب کرو گے، وہ سینکڑوں جو فراڈ ہوا ہے قرآن پاک کی تعداد کا، اس کی بنسبت یہ 3 دفعہ پڑھنے والے کا ثواب جلدی پہنچے گا اور اصل ہوگا۔ اسی واسطے میں بات کھول دیتا ہوں کہ دین کیا چیز ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خالد نہیں سہرے لانا پہ چپ کر کے بیٹھا دیکھی کے اندر گرمیاں آ گئی ہیں تے منڈے کے بال بھی چھوٹے ہو گئے گرمی کی وجہ سے۔ چلو خیر، بہرحال تو میں بات کر رہا تھا سجدہ تلاوت، سمجھ آ گئی سب کو؟ ایک سجدہ ہوتا ہے دل میں نیت کی جاتی ہے، باندھی نہیں جاتی، اوقات بھی وہی ہیں۔ اس ایک سجدے کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کتنے مسئلے آپ کو سنا دیے۔ درس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جمعے کے دن ایک مضمون ہوتا ہے لگاتار، اس میں پھر جو بھی آتا ہے راستے میں سٹاپ سواریاں اٹھاتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، اور درس میں تو سارا لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے جس میں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، نحن اولیاؤکم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو۔ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے، اور اس سے بہتر کون، اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں مسلمان ہوں، حکم بردار ہوں، اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی۔ جواب میں وہ کہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کملی والے کو فرما رہا ہے، ادفع، جواب میں وہ کہے جو اس سے بھی بہتر ہو، پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا وہ دوست دار ہے، قرابت والا، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں، برداشت رکھتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے۔ اور جو کبھی چونک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے، تو پناہ پکڑ اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو بنایا، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ تو پاکی بولتے رہتے ہیں اس کی رات اور دن میں، اور وہ نہیں تھکتے۔ اور اسی کی ایک نشانی یہ ہے
کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی پڑی، پھر جب اتارا ہم نے اس پر پانی، تازی ہو گئی اور ابھری، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں، بلکہ گزشتہ اور پیوستہ دونوں دروس میں، پچھلا اور اس سے پچھلا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ربنا اللہ پر بات ہوئی۔ کیوں جی ربنا اللہ ہے؟ جیتے ہیں تو ربنا اللہ، مرتے ہوئے ہیں تو ربنا اللہ، خوش ہوتے ہیں تو ربنا اللہ، غمگین ہوتے ہیں تو ربنا اللہ، ہر حال میں ربنا اللہ، اس ترجمے کے ساتھ جو اصل ترجمہ ہے کہ رب کا معنی ماں کے پیٹ سے حد تک جو سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ اب جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ان پر کون اترتے ہیں؟ ہاں، کون اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں، اور وہ آتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، جو کہتے ہیں ربنا اللہ، بل زیادہ آ گیا، پیسے نہیں ہیں، پریشان ہے، اچانک یاد آیا تو کہتا ربنا اللہ۔ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں جب ان کی موت آتی ہے۔ ربنا اللہ کہنے کا جو نتیجہ ہے وہ موت کے وقت بھی آتا ہے، اور وہ فرشتے اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اسی فرشتے ہیں اپنے آپس میں گل ہے، ساری آواز کسی نہیں سننی، تمہیں پتہ نہ بن رہے، اللہ تخافوا، ڈری ڈری نہ۔ وہ مرنے والا پہلے تو ایسے پڑا ہوتا ہے، جب وہ کان میں کہتے ہیں اسی آ گئے ہیں تن لین واسطے، ڈری ڈری نہ، تو پھر بندہ کہنے وہ جی ساری زندگی دوائیاں کھا کھا کے مت ماری پئی سی، فوت ہونے لگے مسکرانا پیا سی، وہ تمہیں بھی پتا وہ کیوں مسکرانا پیا سی، وہ کان میں فرشتے ہیں کیا سی؟ اللہ تخافوا، ڈرنا ہونا پر چلے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب جاتے جاتے واہ قرآن تیرے قربان جائیں، اور تیرے نازل کرنے والے پر قربان جائیں، اور تجھے بیان کرنے والے کملی والے پر قربان جائیں، واہ قرآن واہ۔ جاتے جاتے پھر ایک دفعہ گھبرایا، ایسے پہلے تو ایسے پڑا تھا اللہ تخافوا، مسکرانے لگے۔ ساڈے جی والد صاحب فوت ہونے لگے، مسکرائے بڑے سے، پتہ نہیں کی دیکھ کے مسکرائے سے۔ اللہ کہنا ہے میرا قرآن کھول کے پڑھیا کرو، تو مسکران آنے کا پتہ لگے ہو کیوں مسکران دینے کہ میرے فرشتے کہنے ہیں ڈری نہ۔ اب ایسے مسکرایا، مسکرا کر تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا، بھی اواں تے نہیں ڈرنا کہ پچھلیاں جڑیاں وہ غلطیاں ہوئی یعنی کدھر انہوں کا حساب نہ شروع ہو جائے، آگے سے تو خوف نہیں ہے، پچھلا غم نہ لگ جائے۔ وہ ساتھ ہی کہتے ہیں ولا تحزنوا، پچھلے انہوں نے بھول جا، رب نے کو نہیں پوچھا۔ اب وہ کھلا کھلا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یار میرے کو کلمہ پڑھو میں چلے آؤں، کہو سبحان اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جن کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ یرک نہ پچھلا غم کھا، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ سوچو تیرے نال تین انج لے کے جاؤں گے جی میں کسی دلہن نوں ایک باری بڑے دھیان نہ لے کے آنے نے پھلاں طرح تے لیا کے ان منجے تے پھلاں دی سٹیج تے بٹھا دینے، بعد میں پاویں سسا بڑیاں کرتے ہیں، بڑی بری مرمت کر دی ہیں اپنے دھیاں تے بڑیاں نرم، تے کسی دی دھی کار آ جائے ان دے بارے سخت بڑی، اور حالانکہ خود بھی کسی کی وہ بہو نو رہتی ہے۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں اس بات کا کبھی اثر نہ لینا، ماؤں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی اف کرو تو بے ادبی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ماں کے اف نہ کریں، لیکن ماں بعض وقت بے جا بھی سختی کر دیے، یاد رکھا جائے
بیوی سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے کپڑے دھلانے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ سنو، اپنی بیوی سے یہ کہہ کر میرے ماں پیو کے کپڑے دھونے نے، رات ہندوؤں کے پیر پانے نے، ہر ویلے انہوں کا خیال کرنا ہے، میں رو پائی جانا سارے تو ایڈا اوکھا ہے تو آپ اگے ہو، خود نہیں دبانا۔ یاد رکھو، حکم دے کر بیوی سے اپنے والدین کا کام لینا بھی جائز نہیں ہے، اللہ کی پوچھ ہوگی۔ ہاں، جب تو ماں کو دبائے گا تو انہیں پھر آنا ہی آنا ہے کہ میرا میاں دبانا پیا تے میں کہنی امی جی تسی میرے بھی امی جی میں بھی نام ٹوٹ گئی۔ جب تو اپنی امی اور ابے کے کپڑے دھونے بیٹھے گا، ایک دفعہ ہاتھ تو لگا، تیری بیوی کہے گی میں اپنے جو دھونے تھوڑے تھوڑے دے، امی ابو دے بھی میں دھواں گی، میرے بھی ماں پہ ہوگی۔ لیکن حکمن ڈنڈے کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بتا رہا تھا کیسے لے کر جاتے ہیں، جیسے دلہن کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں راج پھر ان کی روح کہندی او یار میں لے چلے جے کلے نو، پیو میرا پیچھے، بھرا میرا پیچھے، بیوی میری پیچھے، بچے میرے پیچھے، وہ لے چلے جے، چلو اگلا خوف نہیں، پچھلا غم نہیں۔ کہ سانو یہ دسو بھی یقین نہیں آتا پیا، ایڈی خوشی نہ لے چلے جے، اگے ہونی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوش ہو جا، تین خوشخبری جنت دی ہے، تین اوتھے لے کے چلے، سکون ملیا۔ الَّتِي كُنتُمْ توعدون، اس جنت میں لے کر چلے ہیں جس جنت کا وعدہ ہے تم سے۔ اور ساتھ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اب تمہارے ساتھ جوڑ اللہ نے کر دیا ہے، جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں فی الحیات الدنیا، جیسے دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے، اس کو ملا کر ہم کہہ رہے ہیں وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہیں اچھے برے موقع پر ساتھ دیا کرتے تھے، ہمارا تمہارے ساتھ جوڑ بن گیا، لے کر بھی تمہیں جا رہے ہیں، لیکن گھبرانا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے، اداس نہیں ہونے دیں گے۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے آج کا درس ہے وَلَكُمْ سے، وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا، اور واسطے تمہارے اس جنت میں ما تشتہی، آہا ما تشتہی، جس کی تمہیں اشتہا ہوگی۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، ابھی پیٹ میں گڑوں گڑوں نہیں ہوئی، کوئی ڈکار ڈکور نہیں آیا، کوئی گرڑ گرڑ نہیں ہوئی، تو روٹی کھاؤ گے؟ یار اجے کوئی طبیعت سیٹ نہیں ہے، ذرا ٹھہر کے کھانا گے، کیونکہ جڑ گیا تو پھر اسی معافی کو نہیں دینی، یہ سمجھ کے کھانا ہے، زندگی کا پہلا کھانا ہے تو زندگی کا آخری کھانا ہے، آج ہی کھاندے کھاندے شہید ہو جائے۔ دوسرے کے آگے سے بوٹیاں اپنی طرف کرنی، آتے ہی اس کو دیکھتے ہی نظر رکھتے ہیں، چنگی نظر رکھنے لگے ہیں، میرے بجلی چلی گئی، بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ جنریٹر چلے گا؟ جا میرا پتر قاری اویس، بسم اللہ، بھائی انا للہ پڑھا ہی نہیں ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی میری طرف توجہ ہے سب کی؟ اچھا، اگر کوئی کسی تھالی میں یا کسی ڈونگے میں یا کسی بڑے سارے برتن میں اگر دیکھا سالن ابھی آ رہا ہے تو دور سے کتنی ٹانگیں ہیں اس میں مرغے کی، اور آتے ہی سب سے پہلے ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے یہ انسان نہیں ہے، انسان نما جانور بیٹھا ہوا۔ لوگوں کو یہ سناتے ہو کہ صحابہ کرام ایک بوٹی گھماتے تھے اور ساری ایک اگلے کے آگے ایک اگلے کے آگے سب کا پیٹ بھر جاتا، شوربے سے بوٹی بچ جاتی۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیٹ کے کتے بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، پیٹ کے کتے نہیں بننا چاہیے،
اسی لیے چہروں پر نور بھی نہیں ہوتا اور اسی لیے چہروں پر برکت بھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر زردہ آ گیا تو اس میں سے پھر دیکھنا ہے کہ اس میں مال بھی موٹا موٹا پڑا ہوا ہے، اوپر اوپر سے کھینچنا ہے۔ یہ گناہ ہے، کھانے والا مکروہ کھا رہا ہے، دوسرے کا حق کھا رہا ہے، اور ایک ایک چاول کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سامنے جو آلو پڑا ہو، بوٹی پڑی ہو، جو چیز بھی اپنے سامنے والی کھاؤ، دوسرے کے آگے سے گھما کر مت لو۔ قرآن کریم سامنے رکھ کر عہد کرو کہ آئندہ کے بعد ہم اس طرح کریں گے جس طرح اللہ رسول راضی ہو۔ میں بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر ہم لوگ سمجھ جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں دنیا سمجھ جائے۔ دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو بیٹا؟ بہت افسوس ہے اگر اس طرح آپ بات کرنے لگے اور میں ادھر حافظ صاحب کو دیکھنے لگ جاؤں تو باقی سمجھیں گے پتہ نہیں حافظ صاحب کے اندر قصور ہے۔ اس طرح کیوں دیں؟ آپ قرآن کریم کی طرف سمجھے جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم سب قصوروار ہیں اس معاملے میں، کھابے اور پیٹ کے جانور ہم سب ہیں۔ کبھی بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، جب احساس ہوگا اندر کا نور چہرے پر آ جائے گا۔ اندر سے نور آپ ٹکڑنے نہیں دینے پہ بے ایمانی کر کر کے، دوسروں کا حق کھا کر، اندر کیا نور پیدا ہونا جو چہرے پر آئے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے واسطے، فیہا، کس میں؟ جو پیچھے بتایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یہ اس کی ضمیر جا رہی ہے جنت پر، تشتہی کی، اور تمہارے واسطے وہاں وہ کچھ ہے جس کی اشتہا ہو۔ میں اشتہا کا ترجمہ کر رہا تھا۔ اشتہا یہ ہے، یہ پانی پڑا ہوا، میں نے ابھی تک نہیں پیا، پی تو سکتا ہوں، پی تو سکتا ہوں، لیکن پی کیوں نہیں رہا؟ میرے اندر اس کی پیاس کی ابھی تڑپ نہیں ہے، اس بات سے اس کو کہتے ہیں اشتہا۔ اجے دل نہیں کرتا پینا۔ کھانا پڑا ہوا ہے، جو دل کا بھرا ہوا ہوگا نا، یہ بڑا خبیث ہے، یہ اتنا حصہ بڑا خبیث ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کے دماغ موٹے ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نور یہاں نہیں پیدا ہوتا، نور یہاں پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو فاقہ دیا جائے، اس کی مرضی پوری نہ کی جائے۔ ایک کہندا ہے کہ تو ہے مال چک، ایک کہندا ہے کہ تو بادام سارے کٹھے کر، ایک کہندا ہے کہ مربے سارے زردے تو کھچ لے، ایک کہندا ہے کہ تو کھیر تو لا کے ساری کھا جا۔ یہ کہتا ہے، لیکن اگر تیرا دل کہتا ہے کہ میں دوسرے کا حق کھا رہا ہوں، اس کو جتنا تو نقصان کرے گا اس کا، اتنا اس طرف سے تجھے اللہ نفع دیتا جائے گا۔ اور نور یہاں پیدا ہوتا ہے، جب دل میں نور آ گیا تو پھر تیرے چہرے پر نور آ گیا۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دے دوں مثال؟ وہ مثال یہ ہے، فرمایا بدن ایک گلوب ہے، یہ گلوب ہے، بدن ایک گلوب ہے اور دل بلب ہے۔ ایمان اس کی تار ہے اور ذکر اس کا کرنٹ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ کرنٹ پہنچتا ہے اس تار کو جس کو ایمان کہتے ہیں۔ تار جگمگاتی ہے تو بلب جگمگانے لگ جاتا ہے، جب بلب جگمگاتا ہے تو یہ بدن گلوب روشنی دیتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا لوگ کہتے ہیں یار کول بیٹھ کے تو گل بھی کم دی گل ہوئی، پھر اس سے ماحول کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اس تار کو کرنٹ دینے کے لیے اس خبیث کو روکو، جتنا روکو گے پیٹ کو اتنی دل کے اندر اللہ معرفت کے دروازے راستے کھولتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سموسے، پکوڑے، چٹنی، سلاد، چاول، کسٹرڈ، عرف رجسٹرڈ، یہ جتنا بھی مال شال ہے
اس کو لیتے ہوئے ذرا جان بوجھ کر تھوڑا تھوڑا ڈالو نا اپنے اپنے آگے سے، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح ایمان کا ذائقہ دے گا۔ اب چلتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے واسطے اس جنت میں، اشتہا کی تفسیر سمجھ گئے، اور تمہارے واسطے اس جنت میں وہ ہے تشتہی، جس کی تمہیں اشتہا ہو، جس کی تمہیں طلب ہو، جس کی طلب ہوگی دل کے اندر ہوگا، منہ سے کہنا ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں سامنے حاضر کر دوں گا۔ آج تے دل کر دائیں ڈبرا مچھی کھانا، اللہ کہتا ہے تجھے ڈبرا مچھی کا بنا ہوا روسٹ گوشت تیرے آگے آ جائے گا، مرغا بھی اڑتی ہوئی آئے گی، سامنے سے گزرے گی، مرغا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہوگی، مرغا بھی کہہ رہی ہوگی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر کہے گی وہ مخاطب کرتے ہوئے ربنا اللہ، جو روزی دینے والا ہے وہی میرا اللہ ہے۔ او کھانے والے، تجھے اللہ روزی دے گا جو تیرے دل میں امنگ ہے، اور میں مرغا بھی مروں گی نہیں، میرا تو تازہ گوشت کھائے گا، میں پھر اسی طرح ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا بھی رب ربنا اللہ، تیرا بھی ربنا اللہ، وہی میرا بھی ربنا اللہ۔ میرا گوشت بھنا ہوا چرغے کی شکل میں، روسٹ کی شکل میں، ٹکوں کی شکل میں تجھے مل جائے گا، کیونکہ تو نے ارادہ کیا، اور جس سے مانگا وہ ربنا اللہ، اور مجھے اللہ بچا دے گا، مرنے نہیں دے گا، تیرے سامنے ہی میرا بدن پورا ہو جائے گا، میں پھر پھر کرتی ہوئی اڑ جاؤں گی، کیونکہ میرا بھی تو ربنا اللہ۔ ایمان تازہ ہوا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور وہاں تمہارے واسطے ہیں جس کی تمہیں اشتہا ہو، جس کی طلب ہو۔ جی بیٹا یار دیکھنا میں کو پانی پونی کے ضرور لبے پین واسطے، یہ ہے اشتہا۔ تے اچانک تیرے نال دا ہی بندہ ایس بوجھے تو نکی بوتل کٹ دے ہوئے بادشاہ پیو، کیونکہ تو نے منہ سے نہیں کہا تھا مجھے پیاس لگی ہے، یہ تو نے دیکھا تھا تو اس نے تجھ سے پوچھ لیا۔ اللہ کہتا ہے میں تے اللہ دل جانن والا، میں تے پوچھنا بھی نہیں، جو اشتہا تیرے دل میں انفسکم، جو تیرے جی کے اندر اشتہا پیدا ہوگی میں پوچھوں گا نہیں، تیرے سامنے کر دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے واسطے وہ کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ وہ کیوں؟ یہ تو اشتہا ہے جی، آگے چیز سامنے، اب مانگنی کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے یار بیٹھا میں اتنے کراچی آیا ہوں، اکاڑے بیٹھا یار کمال ہے، اپنے پتر نو پہ کہندا وڈے میں تیری ماں جس ویلے اپنے ہاتھ نال میں شربت پہ آندی وہ میرے سکون ہی ہو جاتا ہے۔ اب منہ سے کہہ دیا نا، ایسے ہی دل کے اندر یہ خیال آئے گا میرا پتر، میرا بیٹا جو مجھے پانی پلایا کرتا تھا، اور میری بیٹی جو مجھے سردائی پلاتی تھی، میری بہو میرے بیٹے کی بیوی جو مجھے بہت اچھے مشروبات پلایا کرتی تھی۔ جس جس کو یاد کرے گا فلانی پیانی سی، اللہ کہتا وہ اپنے ہاتھ میں لے کے سامنے آ جائے گی، تو منہ نال جواب دیتا ہے۔ جو دل میں آیا وہ اڑ کر آ گیا، اور جو تم نے منہ سے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم اپنے منہ سے مانگو گے میں اللہ وہ بھی دیتا رہوں گا۔ کتنے وعدے کر رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے، کتنا پیار کر رہا ہے، اپنے بندوں کی خواہشات کا کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کی خواہش پر زندگی گزاری، آج وہ تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیری پوری زندگی میں تیار ہے۔
زندگی وہ جس کا اختتام نہیں، جس کی انتہا نہیں، لمبی زندگی ہے۔ فرمایا یہ مہمان نواز کون ہے؟ وہ کہتا ہے ذرا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جس کو تم کہتے رہے ہو ربنا اللہ، جس کو کہتے رہے ہو ربنا اللہ، جس کو تم ربنا اللہ کہتے رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی مہمان نوازی میں کیوں کروں گا۔ نزولاً مہمان نوازی من غفور الرحیم، میں وہ مہمان نواز ہوں جو تمہاری پچھلی غلطیوں کو چھیڑوں گا نہیں، غفور رحیم، اور آئندہ کے معاملے میں تم پر میں اپنی ایسی رحمت کروں گا، رحیم بن کر، رحمان بن کر نہیں، نزولا من غفور الرحمان نہیں، نزولا من غفور الرحیم۔ یہ آخرت کی بات ہے نا، رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، حروف اصلی 3 ہی ہوئے، را حا میم، رحمان میں بھی تینوں لفظ رحم والے، اور رحیم میں بھی را حا میم تینوں لفظ رحم والے۔ رحمان رحیم میں فرق کیا ہوا؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جو کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں اللہ اکیلے کو مانتا ہوں، اور کہتا ہے ربنا اللہ، وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں دے رہا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں، مجھے فلاں قبر والا دیتا ہے، مجھے فلاں مزار والا دیتا ہے، مجھے فلاں تعویذ سے ملتا ہے، مجھے فلاں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے روزی ہی روکنی کیونکہ میں رحمان ہوں۔ شرک کرنے والے کو بھی دیا، موحد کو بھی دیا، ہاں جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے، کمیونسٹ، چائنیز اور روسی، ان کو بھی دیا، ہندو کو بھی دیا، سب کو دیا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج میں رحمان ہوں۔ جنت میں جا رہے ہیں موحد لوگ، چمکتے چہروں والے اور سینے جن کے توحید کے عقیدے سے روشن ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ دور سے کہیں گے ہندو مشرک اور کمیونسٹ اور اللہ کو نہ ماننے والے، سانو ہی لئی چلو، آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، آج میں رحیم ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنوں کو دینے والا غیروں کو نہیں دیتا۔ آج تو میں ان کو دوں گا کیونکہ نزلا من غفور الرحیم۔ آج تو میں مہمان بن گیا، میزبان بن گیا ہوں۔ آج میں نے مہمانی ان کی کرنی ہے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اور رحیم ہوں صرف موحدوں کو، اپنوں کو دوں گا، مشرکوں کو نہیں دوں گا۔ سکون ملا تفسیر سے، با قرآن تجھ پر قربان۔ اب بات آنے لگی ہے جو ربنا اللہ سمجھانے والے ہیں، وہ علماء، وہ اساتذہ، وہ محدث، وہ مفسر، وہ عالم، وہ ربانی عالم، وہ اولیاء، وہ سچے دین والے جو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اور میرے جیسے بھی ناکارے کوڑے وہ بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ کہتا ہے ومن احسن قولا، ومن احسن قولا، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن۔ احسن اسم تفضیل، احسن جیسے سارے نبی کامل نبوت لے کر آئے، پوری آمنہ کے لال اکمل نبوت لے کر آئے، جو کبھی بھی کسی زمانے میں ہر ضرورت پورے کرنے کے لیے وہ نبوت پورا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ عقائد کو کیا کرے گی؟ مسئلہ سمجھانے کو۔ اللہ فرماتا الیوم، حضور کا خطبہ حجۃ الوداع آخری حج، الیوم اکملت لکم،
آج مکمل ترین تمہارے واسطے دینکم تمہارا دین کر دیا گیا ہے. اکملت لکم تمہارا دین مکمل ترین، کیونکہ نبی بھی کامل نہیں، مکمل ترین. اکمل پہلی کتابیں کامل ہیں، قرآن بھی اکمل ترین. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا دوسری جگہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بات تو اسلام کی ہے. اگر نہیں جی اسی تے وہ کیا ہے جی؟ سیکولر ہے جی. پی پی والے بھی کہتے ہیں سیکولر ہیں. یہ سارے سیکولر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر چیز کا گند جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں سیکولر. داڑیاں والے انسان ہے کہ نہیں؟ عالم لوگ انسان ہیں کہ نہیں؟ کسی بے وقوف دین والے سے بے وقوفی ہو جائے اور کوئی مار بیٹھے اپنے ہاتھ سے کسی کو، اس کا میڈیا اتنا اٹھائے گا، بار بار اس کی تصویر لا کر دیکھو جی یہ قاری صاحب بڑا ظالم ہے، یہ مولوی صاحب بڑا ظالم ہے، یہ داڑھی والا بڑا ظالم ہے. اور لیکن وہ جو کل پرسوں چوتھ اسلام آباد میں واقعہ ہوا، جس نے گردن کاٹ کر رکھ دی، اس کے لیے تو کوئی لبرل نہیں بولا، اس کے لیے تو کوئی نہیں اٹھ رہا. بی بی سی کے مطابق برطانیہ میں ایک سال میں کتنے ہزار اور کتنے سو بندے قتل ہوئے ہیں. بی بی سی نے کبھی بھی اس کو اوپر والی لائن نہیں بنایا، سرخی نہیں بنایا. لیکن یہ اسلام آباد کا واقعہ اس کو بھی چھپا گیا. اور کسی مولوی صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پھر بی بی سی سب سے اوپر والی لائن بناتا ہے. یہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے. اس لیے سمجھ لو کرتوت ان سے زیادہ ہوتے ہیں. کوئی دین والے سے اول تو کبھی ایسی غلطی ہوئی نہیں. ہمیشہ دین والا اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. لیکن لبرل لوگ یہ تو باقاعدہ بالوں سے گھسیٹ کر، باقاعدہ ٹوکے سے سر کو تن سے جدا کر کے، بدن یہاں پڑا ہوا تھا اس کا، کھوپڑی اس لڑکی کے سامنے پڑی ہوئی تھی. یہ کہہ دی لبرل زیادہ سنگدل ہوتا ہے. دین والوں میں تو پھر بھی کوئی حیا ہوتی ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں ایک درس قرآن چونکہ نشر ہوتا ہے، اس لیے میں سنا دینا چاہتا ہوں. لبرل لوگ، یہ سیکولر لوگ، یہ اصل میں بے ایمان ہیں، فساد کی جڑ ہیں. اللہ کے دین والے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے اللہ درگزر کرتا ہے. تم بھی کبھی ایسی خبریں آئیں تو ان پر دھیان نہ کیا کرو، لبرل لوگوں کو نظر میں رکھا. میری بات سمجھ آئی؟ بولتے نہیں ہوں. تو کیا بتا رہا تھا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. سب سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے؟ ذرا سنیے، میں بتاتا ہوں. سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ خود سوال کرتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. سب سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. اللہ آپ بتاتا ہوں. ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کا داعی بن کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگوں کو کہتا ہے درباروں پر نہ جھکو، مخلوق کے سامنے نہ جھکو، بتوں کے سامنے نہ جھکو، اور قبروں کے سامنے نہ جھکو، جھنڈوں گھوڑوں کے سامنے نہ جھکو. جو لوگوں کو یہ کہتا ہے آؤ ایک اللہ کی طرف تم جھک جاؤ، کیونکہ اللہ ہم سب کا ربنا اللہ، وہ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میرا محبوب، میرا کملی والا، میرا میٹھا محمد، میرا سوہنا رسول، میرا پیارا نبی، ذرا سنا اپنی امت کو
کہ سب سے اچھی بات تو اس کی ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی اچھی بات نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سچا داعی ہے جو داعی ہے اللہ کی طرف بلانے والا، لیکن اس کے اندر ایک کرنٹ ہونا چاہیے، اس داعی کی ایک خوبی ہونی چاہیے، کرتوت چنگے ہوں، دوسرے کا حق نہ کھاوے، اگوں چک کے نہ کھاوے، پٹھے راہ لا کے دھوکہ کر کے نہ کھاوے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کرتوت چنگے ہون، مندے نہ ہون، حق نہ کسی کا کھائے، ذلیل نہ کرے کسی کو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں کو کہے اوے لوگوں میں مسلمان ہوں، قرآن کی ماننے والا ہوں، میں فرقہ بندیوں میں نہیں پڑھتا۔ اننی من المسلمین، میں فرما بردار ہوں اپنے اللہ کا، میں تابع دار ہوں اپنے اللہ کا۔ آگے اللہ کہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے آ میرے نال نوراتا کٹیے فلانے دربار تے، ساتا کٹیے سات راتاں فلانے دربار تے، چل کے کنڈا کھولیے حاجی دے دربار دا۔ اللہ فرماتا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی تے بدی، ایک میرے وال بلان والا، ایک مخلوق اگے لوکاں نوں جھکان والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تے میرے کملی والے تیرے تے پہلے سب تو اعتراض کنہاں نے اعتراض کیتا؟ ابو جہل نے، جو چیف جسٹس تھا، ہاں اس کے پاس ہوتا چیف جسٹس ہی کرتا، جو چیف جسٹس تھا، بنو امیہ کے پاس حکومت ہوتی تھی، اور اس قبیلے کے پاس قریشیوں کے پاس عدالت ہوتی تھی، اور ہاشمیوں کے پاس کعبہ کی طوالت ہوتی تھی۔ کب سے یہ ہاشمیوں کے پاس؟ کب سے؟ یہ ان کے باپ دادا سے۔ باپ دادا کون اور کن سے ان کو ملی؟ کعبہ کی طوالت، کعبہ کی صفائی، مسجد میں جھاڑو دینا، بیت اللہ نو صاف رکھنا، یہ کن کے ذمہ لگا تھا؟ آؤ ذرا قرآن سے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، ہم نے عہد لیا ابراہیم خلیل اللہ سے، ہم نے عہد لیا اسماعیل ذبیح اللہ سے۔ ان طاہرہ نہیں، تسنیہ ان طاہرہ، باپ بیٹا دونوں جھاڑو دیا کرو کعبہ میں، بیتیا میرے گھر میں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے صفائی رکھو، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صفائی کرو۔ نبیوں، باپ بیٹا خلیل اللہ ذبیح اللہ، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی صفائی کرو، والسجود، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی صفائی نبیوں تم کرو۔ نبیوں کا کام ہے جھاڑو دینا، میرے گھروں میں اور بندوں کے دلوں میں گند، میرے گھروں میں ہو تو نکال باہر کرو، اور دلوں کے اندر شرک کا گند ہو تو نکال باہر کرو۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ پیار سے بتاؤ۔ گھبراوا جی نا، یہ سیٹ خالی نہیں ہوتی۔ ابا جی کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے شاہ اور دنیا تو چلے گئے تھے، انور شاہ تو نکال ہے، بنے گا کی؟ ابا جی کہتے سی فکر نہ کرو، ایک خوشبو والی شیشی چھٹی جانا جو کھلے گی تھے، جو قرآن کی خوشبو دے گی۔ میرے پیچھے بھی انشاءاللہ پوری ٹیم ہے انور شاہ دے نال، جڑی انشاءاللہ سینے ایسے کھلن گے کہ خوشبوئیں خوشبوئیں۔ ایک محمود شاہ گئے کہ کنے ہی محمود شاہ بن گئے، ایک انور شاہ جائے گا، ہزاراں انور شاہ اور پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن بیان کرنا جی، چلیں
میرے گھر کی صفائی کرو، میرے گھر کی صفائی کرو. دونوں نبیوں. ایک ولی اٹھیا، ایک ولی اٹھیا. اس ولی نے بھی آخیا اپنی بولی نال، کہندا اٹھ فریدا جاگ، ستا پیائیں جھاڑو دے مسیت. تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت. تعلق تیرے اینے مضبوط رب سے ہے، رات کو اٹھ کر اپنے مضبوط رب سے ہارٹ لائن پر رابطہ کر. پھر دیکھ ساری دنیا ایک طرف ہوگی اور تیری توحید بیان کرنے کا ڈنکا بجے گا. یہاں بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. یہاں آپ کو اس کی تفسیر میں ایک بات سنا لیتا ہوں. نبی علیہ السلام موقع تلاش کرتے تھے، کدی آپ بھی نہیں کر رہے تھے. انہوں کہتے ہیں خصوصی گشت. جڑے حضرات جماعت نہ وقت لاندے رہتے ہیں انہوں نے پتہ نا ایک عمومی گشت ہوں تو ایک خصوصی گشت ہوتا. خصوصی گشت وہ 2-3 شہر کے محلے کے معزز بندے ساتھ لیتے ہیں اور جاتے ہیں. السلام علیکم، اے جی بزرگ آئے نے سرگودے چو، اے جنگ بچوں آئے ہیں، اے سیالکوٹ تو آئے ہیں. اچھا یہ جی ساڑھے چوری صاحب خصوصی گشت ہے نا. چوری صاحب نے گل سن، وہ پھر گل شروع کر دیں اور انہوں دین دی روشنی پہنچا دیں. یہ کہتے ہیں خصوصی گشت. سمجھ گئے؟ نبی علیہ السلام خصوصی گشت بہت کرتے. یہ انہوں نے اتھو اخذ کیتا جو دن کو کبھی کسی کے ڈیرے میں کبھی کسی کے پاس، جتنے کوئی 4 بندے بیٹھے نے نبی علیہ السلام اسے تشریف لے جاتے کہ دور ہوئے کہ کہنا آگے یہ خوشبوؤں والا جن کے پسینے چ بھی خوشبو آؤ جی آؤ سرکار اتنے بیٹھو. اگر ہوں حساب لا رہا جی اگے ہوں تسی کڑنا نہ چھوڑ، تسی سارے گل سنانی نبی علیہ السلام نے کہ جن کا دل کھلیا ہونا اندر گل پہنچ جانی، کہ جن نے منافقت والا کام رکھیا انہیں بار بار رہنی تے نہ رہنے پینا. کیا بات ہے جی اسی دے اگے بھی گلاں کرتے رہنے ہیں جی تھوڑی کیا بات ہے جی تسی جتوں لنਘ دے ہو راہ چ بھی خوشبو آ. نبی علیہ السلام تشریف لے جانی کہ جنہیں بات جنہیں تاریخ شرح کی دیکھا جی یہ بزرگوں کو نہیں منگا، یہ کہنا قبران نہیں منگا. قبران تے جاؤ انہاں واسطے منگو، انہاں کولوں نہ منگو. نہیں سمجھ انہاں واسطے منگو قبران تے، لیکن انہاں دے کولوں آمنہ دے لاغ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے جڑا دروشی پڑھنا ہے انہوں نے بھی اللہ کہنا اللہم، اللہ کہنا اتھے بھی مینوں مخاطب کر، کیونکہ کملی والے کو نہ منگی. کملی والا جن دے کو منگدا رہے ہیں ان دے کو مانگ کے کملی والے تے رحمت مانگ. اللہم صلی علی سلدہ کے سالدہ کی میں نے بولو رحمت ہے اور سالدہ کی میں نے لو آپ ہونی مسئلہ حل کر لیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یصلون کا معنی کیا؟ رحمت. نماز کو کیوں کہا گیا صلاۃ؟ اس کا معنی بھی رحمت. او کم کر لو جن نال انہیاں رحمتاں وچ تسی لک جاؤ گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. نبی پر بھی کیا مانگتے ہیں؟ اچھی بولو میاں رحمت علی اچھی بولو. کیا مانگتے ہیں؟ رحمت مانگتے ہیں. عربی کے اندر صلاۃ کا معنی رحمت ہوتا ہے، اور جہاں رحمت کا لفظ آ جائے وہاں رحمت نہیں ہوتا، اس کا معنی مہربانی ہوتا ہے. اس کا معنی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے وہ ایمان والوں پر مہربانی کرنے والا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی گلا سچی ایمان نہ لے گئی کمال ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن. ایک نے کہا، ابو جہل نے کہا، پہنچ گئے. کسی نے بتایا
نبی وہ فلانی محفل میں بیٹھا جائے تو انہوں نے سمجھانا پیا جائے. اچھا وہ میں نے کہا تھا نا خلاصہ آپ نے نکالنا ہے, یہ اپنے شہر میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ جی کیا بہت ہی تھانوں ویکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. جنہیں شاہ جی نال ٹرنا پہنتا ہے اس لیے پھر پہلے کیا کہ واہ شاہ جی واہ, جنہیں نال ٹرنا پہ ٹور کے کہنا آ شاہ جی آ. ہوتا ہے یہ نہیں, 2 نمبر ہی ہر جگہ پر ہوتی ہے. ابو جہل نے آ کر کہنا سب سن لو بھائی, اس کی بات پہلے بند کرو, خاموش ہو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی کہہ رہا ہوں, خاموش. میں ابو الحکم ہوں, چیف جسٹس ہوں, یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پیچھے سے ابو لہب آ لینا آپ کا چچا, اس نے باقاعدہ مٹھی مٹی کی اٹھا کر حضور کی طرف ایسے ایسے پھینک, اور اشارہ کیا ہوتا تھا کہ جنہوں ایویں گال کرنا آیا کرے تھے ایویں مٹی سٹیا کرو. تو ابو جہل نے کہنا جنہیں میں گال کٹی ایویں ٹوک دیا کرو, اس انداز سے. اور پھر ساتھ کہتے نبی علیہ السلام کو دور سے دیکھ کر, دیکھو جی صدیاں تو دین ٹریا آتا سی, ساڈے پیو دادے کا دین کو غلط سی, یہ نویں گل کی لا الہ نہیں سمجھ, یہ نویاں گلاں کرتا پیا, یہ میاں نواں مذہب ہے. اس واسطے میاں توبہ نقل کفر نہ بادشاہ بھی قرآن میں ہے, انہوں میاں شیطان تھوڑا جہا اس پاسے لاؤندا پیا نبی نوں, تاں واسطے کہندا کہ صرف اللہ نوں سمجھا. نہیں گل سمجھ, یہ گل ہونی آنی الفاظ, اے قرآن میں نہیں آئے گی. میں نے جو بات کہی قرآن سے پڑھ رہا ہوں. جب یہ بات کی کہ اس کو شیطان اس طرف پر غلاتا ہے, جیسے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے انک لمجنون, اس کے دماغ کو کوئی اثر ہو گیا, یہ مجنون دیوانہ بن گیا. وہاں بھی اللہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون. سونیا مجنوں تو کہلوا رہے ہی تینوں میں اینا کچھ عطا کراں گا کہ سونیا اس طرح دا میں کسی نے نہیں دیتا جس طرح تیرے پاس. اور یہاں جو شیطان کی بات کی, آؤ ذرا قرآن میں غور کریں. ادفع باللتی ہی احسن, ادفع باللتی ہی احسن, جواب میں وہ کہے جو اس سے بھی بہتر ہو. ایک کہندے نے شیطان اس کو برگلاتا ہے, میرا پیغمبر تو نے یہ نہیں کہنا, تو ان سے بھی بہتر بات کر, کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ اور معیار وہ ہے جو انہوں نے کہا. تیرا سٹینڈرڈ اور معیار کائنات میں سب سے علیحدہ ہے, ایسا کسی کا بھی نہیں. تو نے بات بڑی اونچی کرنی ہے. اللہ کیا کروں, فرمایا جب یہ کہیں کہ اس کو شیطان اس طرف لگاتا ہے تو ان کو کہا کر اللہ ان سب کو شیطان سے بچا دے. نہیں کر سکتے. گل وہی گل دلی ہو گئی, تھوڑی دلی ہو گئی. قرآن سننا تو سوکھا ہے, یہ شیطان کا نام آئے گا. ذرا سنی, جب یہ تجھے کہیں کہ اس کو شیطان اس طرف لگاتا ہے, تجھے چوک دیتا ہے, تجھے بلا دیتا ہے, میرا پیغمبر تم کے سامنے تعوذ پڑھ کر اعوذ باللہ پڑھ کر مجھ سے کہا کر اللہ سونیا انہوں شیطان تو بچا. کی مطلب شیطان پیچھے اے لگے کھڑے نے, انہوں بچا دے. لیکن تیرے گل کا انداز وکھرا ہونا چاہیے کیونکہ شان کے سب تو وکری ہے. نہیں سمجھے, کوئی نہیں میرا گھر جو دل گئی ہے تو بس کر دیں. جڑا زیادہ تھک جائے نا کھیڑ میں کی آخر ہیں ان کی ول گئی, یعنی بس ہو گئی. یہ ول گئی ہے تھوڑی تو بس کر دیں. کیوں نہ محمد بلی تو نہیں چلی. چل کو نہیں, تیرا نام ہی اس کے سامنے ڈیٹ ہو جائے. ادفع باللتی ہی احسن, جواب دے ایسا جو احسن. اے نبی تو احسن, تو انور, تو اکمل, تو اجمل, تو اتنی شان والا کہ تو اشرف.
تو افضل سب سے اعلیٰ ہے، جواب بھی تجھے حسین نہیں دینا بنتا، احسن دینا بنتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، او کہنے نے شیطان پیچھے لان لائے، تو اے نہیں کہنا تونوں پیچھے لان لائے شیطان، تو نے میرے ساتھ بات کرنی، اللہ ان سے شیطان کو ہٹا دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی، کیا ان کا سوال تھا اور تو نے کیا جواب دیا میرے کہنے پر؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا وہ دوست رکھنے والا ہے اور قرابت والا ہے۔ چلو اگے فٹافٹ ٹریے، ٹائم جاندہ پہ ہے، جگہ اور ہو گئے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، بڑا اوکھا کام ہے، کی خیال ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی نے کہے تو بڑا خبیث ہے، وہ اگے کھڑے، اچھا یار اللہ تینوں ہدایت دے پر ایک گل ہے، میں دعا کرنا کہ خدا کرے تو خبیثاں وچ نہ ہوے، یہ نہیں کہ تو خبیث نہیں سمجھے۔ بڑے حوصلے کی گل، تو حضور جیسا حوصلہ، او 950 تبلیغ 900 سال تبلیغ کرنے والے نوح کا بھی بڑا حوصلہ سی، پر آمنہ دلال کرے ایک دن دا حوصلہ بھی ہوتی 950 سال دا حوصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ذرا، وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ بات ایسے ہی نہیں ملتی، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر جو کوئی سہار جائے، جو کوئی برداشت کر جائے۔ آج کے دائیوں کے لیے، قرآن کے دائیوں کے لیے سبق ہے، میرے لیے یہ سبق ہے۔ آپ سب قرآن کے دائی ہیں، جو یہاں سے سن کر جاتے ہو، آخر آگے جا کر کچھ نہ کچھ تو بتاتے ہو، تو قرآن کے دائی ہو، یہ تو سارا مجمع ہی قرآن کے دائیوں کا بیٹھا ہو، کچھ نہ کچھ دس دے ہو نا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا، ماں نافیہ، آگے اللہ حرف استثناء، نہیں یہ کسی کو ایسے ملتا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر ان کو جو سہار لیتا ہے، جو برداشت کر لیتا ہے، جو تحمل کر لیتا ہے، جو ہمت والا ہوتا ہے، وہ برداشت کر کے بد دعا نہیں دیتا، اسی طرح گالی نہیں دیتا، وہ میرے محمد کی طرح ادفع باللتی ہی احسن، وہ پیاری دعا دے دیتا ہے۔ وما یلقاہا، اور یہ نہیں سمجھے، کبھی پنجابی بڑی نے گانا سنیا جے، دیر بوتل بھی بوتل نہ ہو، دوسری کہتے ہیں تو بڑی بوتل ہے، تو بڑی بوتل ہے، تو چھوٹی بوتل۔ سنی تھی میں نے بھی کہیں جاتے جاتے، تو اللہ کہتا ہے اکو جہاں ساریاں کٹھیاں ہو گئی نے، اس زمانے سارے نے بڑے کھچ تے بڑے مشرک میرے محمد نال متھا لائی کھڑے نے، ان دے نال جڑا کائنات زمانہ نہیں، زمانیاں اور پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل، اکمل، اشرف، احسن ہے، میں اللہ نے اس کی طرف سے جواب آپ اتارا، سنے تو نہ بولی، میں بول رہا فیصلہ نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ چلیے جی ہوں شیطان والی گل، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے، یہ سمجھایا تو ہم نے جا رہا اے کہندے نے نبی نو شیطان اس پاس لانا ہے، میں نہ گل ہی نہیں کردا رب، کیونکہ میں گلاں تیرے نال کردا چنگا لگنا، تو میرے نال میرے کو منگدا چنگا لگنا ہے، میں تینوں دیندا تے تیرے نال گلاں کردا چنگا لگنا۔ میرا سونیا اے کہندے نے چوک لگ گئی، جے کبھی چوک لگے تیرے کسے امتی نو پھر کی کرنا ہے؟ نظرن ان کے چوک لگانے سے تو کی کریا کر، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جدو قرآن بیان کرن لگے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن بیان کرنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کر، تاکہ شیطان بھج جاوے تے پیچھے رحمت کے فرشتے نال ہو جائیں۔
انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ سننے والا، وہی اللہ جاننے والا۔ سننے والا کون؟ دعائیں کون سننے والا؟ دلوں کے بھید کون جاننے والا؟ سونے ہاں کوئی جی گل ہویا کرے تو اعوذ باللہ پڑھیا کر تاکہ پتہ لگ جائے کہ کسی نے دیکھ کے جو اعوذ باللہ کو پڑھے سمجھو کہ یہ بھی شیطان ہے، لہذا ان کو بھی اللہ پناہ دے، تے جن مگر لگیا کھڑا ہے اس بڑے ابلیس کو بھی اللہ پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، ہو گیا؟ لو جی اذان سارے بہ کے سن لا جی، دعا مانگ لینے، اس بعد پھر آپ ہون تک درس ہویا ہے، درس قرآن، ہون اگے ہونی درس حلوہ، وہ پھر کھا کے پھر جانا ہے انشاءاللہ، اس بعد پھر نماز پڑھ کے پھر الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یا اللہ اسی سارے تیرا قرآن سن کے تے سنا کے ساڑا رج ہی نہیں پورا ہوندہ پہ دل کرتا ہے ایویں لگے رہی، پر کی کریے، پیٹ دا بھی پتہ کرنا ہے، گھراں دا بھی پتہ کرنا ہے، بال بچیاں دا بھی پتہ کرنا ہے، برڑیاں دا بھی پتہ کرنا ہے۔ اللہ سونے سب تے رحمت فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الحبیب الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پھر اس میں پانی پوچھنا ہونا ہے۔